السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف، انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، مکتوب نمبر 293 293، دفتر اول، حصہ پنجم۔ دو سوالات پوچھے گئے ہیں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی سے۔ ایک سوال ایک مشہور حدیث کے بارے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت، مجھے میرے رب کے ساتھ ایک خاص وقت ہے، ایک خاص ٹائم ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ خاص وقت کون سا وقت ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان خاص وقت ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ حضور غوث الثقلین محبوب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مشہور و معروف قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک کیا واقعی سارے اولیاء اللہ کے گردن پر ہے، یا اس میں کوئی خصوصیت یا کوئی محدودیت یا کوئی حد موجود ہے؟ دونوں سوالوں کے جواب حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی صاحب نے ایک اور تشریح بھی فرمائی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کی ولی سے زیادہ خوارق عادت کام یا اللہ کی ولی سے زیادہ کرامات صادر ہو تو وہی ولی اللہ کا جو ہے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جن سے کرامات صادر نہ ہو ان اولیاء اللہ کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو کیا کوئی ایسی کوئی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایسا ولی جس سے کرامات کثرت سے صادر ہو، کیا اس ولی کو فضیلت حاصل ہے اس ولی پر جن کی کرامات کم صادر ہو جائے، کم ظاہر ہو جائے؟ اور کیا کرامات کی کثرت اور کرامات کی زیادہ ظہور یہ فضیلت کا باعث ہے؟ ان سوالات کا جواب حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے کہ لی مع اللہ وقت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میرا ایک خاص وقت ہوتا ہے میرے رب کے ساتھ، کہ جس میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی نبی دخل دے سکتا ہے، میں اور میرے رب کے درمیان ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک اور مکتوب شریف میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ مجھے مختصراً بتائیں کہ وہ وقت کون سا وقت ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک خاص وقت ہے، وہ وقت کون سا وقت ہے؟ آپ جواب فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ایک لفظ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک خاص وقت ہے جس میں میرے ساتھ کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو وہ خاص وقت کیا ہے؟ اور جو خاص وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، تو کیا سیدنا ابو ذر غفاری کو بھی ویسا ہی کوئی خاص وقت موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ تو آپ مبارک ان کا جواب عطا فرما رہا ہے۔ فرماتے یہ دونوں باتیں جو آپ نے پوچھی ہیں، ان دونوں باتوں کا بڑا غوغا اور بڑا شور پڑ گیا ہے،
کوئی کہتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص وقت کیا تھا، کوئی کہتا ہے یہ تہجد کی نماز میں وقت تھا، کوئی کہتے ہیں نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا ایک خاص اور وقت تھا، یا کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ خاص وقت گزر چکا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے تھے اور پروردگار عالم کے ساتھ ان کی راز و نیاز ہوتا رہا، وہ بھی ایک خاص وقت تھا۔ اور فرماتے دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا اس پہ بھی کافی غوغا ہوا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو بڑا عروج حاصل ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی مشائخ، ان سے متوسلین اور مریدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو فضیلت تمام اولیاء اللہ پر عطا کر دیتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ فرماتے ان دونوں سوالوں کا بڑا غوغا اور بڑا چرچا ہے، تو میں آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو خاص وقت تھا، وہ وقت کون سا وقت تھا؟ آپ مبارک فرماتے ہیں وہ وقت نماز کے دوران وقت ہوتا تھا۔ اگر بظاہر حدیث کو دیکھا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر نماز کے دوران ہوتا ہے، اور پھر نماز میں بندہ اللہ رب العزت میں کون سی اعمال میں، کون سے عمل میں، کیا رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعدے میں، کون سے حالت میں رب کی زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو حضور فرماتے حالت سجدہ میں سب سے زیادہ رب کی قریب ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا جو خاص وقت تھا، وہ خاص وقت کیا تھا؟ وہ نماز کے دوران میرے مصطفیٰ کریم اور میرے رب کریم کے درمیان ایک خاص وقت تھا، جس میں سے نہ کوئی ملک، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ملائکہ، بلکہ حتیٰ کہ ملائکہ اولو العزم جو ہے وہ بھی شریک نہیں ہوتے، وہ میرے رب اور میرے مصطفیٰ کے درمیان ایک خاص وقت ہوا کرتا۔ اور وہی وقت کی طرف اشارہ فرما رہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک۔ ایک حدیث شریف تو آپ نے سماعت فرمائی، حضور فرماتے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو حضور کے معراج میں ایک خاص وقت تھا جو اللہ رب العزت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہوا تھا، اس میں ایک خاص وقت تھا کہ جس میں کوئی شریک نہیں تھا۔ تو ان کی متابعت پر اور طفیل پر امت کو بھی ایک وقت ایسا مل جاتا ہے کہ جس میں سے کسی اور کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ بندہ اور رب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت نماز تھا۔ کوئی اگر دلیل مانگے کہ دلیل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ صرف وہ وقت نماز تھا جو خاص وقت ہے، وہ کون سا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک اندوہ یا خفگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں آ جاتی، تو حضور بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور فرماتے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے خوشی عطا کر دیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کوئی لطیفہ نہیں سناتے ہوتے تھے یا کوئی واقعہ نہیں سناتے ہوتے تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، آذان دیتے اور نماز کے لیے صدا دے دیتے۔ جب حضور نماز پر کھڑے ہو جاتے تو فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص وقت جو اللہ اور میرے محبوب کے درمیان تھا، وہ وقت نماز تھا۔ جب نماز میں حضور کھڑے ہوتے تو وہ ایک خاص وقت تھا جس میں سے نہ کوئی نبی مداخلت کر سکتا تھا، نہ اس میں سے کوئی ملک مقرب مداخلت کر سکتا، وہ صرف نماز کا تھا۔ اس موضوع پر امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مکتوب شریف اور بھی لکھے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہاں پر محض اتنا ہی آپ مبارک تفصیل عنایت فرما رہے ہیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی بیان کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا ہوا کہ میری اور میری رب کی درمیان ایک ایسا وقت ہے جس میں سے نہ کوئی نبی مرسل مداخلت کر سکتے ہیں، نہ کوئی ملک مقرب مداخلت کر سکتا ہے۔ تو سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے واقعہ سنا
کہ آپ کو وہ حالت نماز میں تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی وقت کون سا میسر تھا؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور کی وراثت اور طبیعت سے یہی مقام ملا ہوا تھا. آپ کو بھی نماز میں حضور کی وراثت اور حضور کی طبیعت اور حضور کی مطابعت سے آپ کو بھی یہ مرتبہ ملا ہوا تھا کہ ان کا بھی ایک خاص وقت اپنے رب کے ساتھ تھا. کیوں؟ جو بھی حضور کے کامل تابعدار ہوتے ہیں، جو بھی حضور کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات سے بطریقہ وراثت و بطریقہ طابعیت ان سے مستفید ہو جاتے ہیں اور انہیں ان سے بہت بڑا نصیب اور بڑا حصہ مل جاتا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا علماء کرام سے کہ ہجرت مدینہ کا جو واقعہ ہے اس میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ حاضر ہو جاتے ہیں تو انصاری مدینہ میں رہنے والے لوگ بڑھ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ پڑ گیا کہ یہ مجھے اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ابو بکر سمجھ رہے ہیں. تو آپ اٹھے کھڑے ہوئے، اپنا چادر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ فرمایا، گویا ثابت کر لیا کہ یہ کھڑا غلام ہے اور بیٹھا آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشائخ فرماتے وجہ کیا ہے کہ انصاری مدینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی بڑھ کے مصافحے کر رہے تھے اور بڑھ کے ان کو ریسپیکٹ اور عزت دیا کرتے ہوتے تھے. وجہ کیا ہے؟ فرماتے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی کمال اتباع کی تھی، آپ نے حضور سے ٹوٹ کر محبت کی تھی. کمال اتباع، جتنی محبت اور جتنی اتباع ہو اتنا ہی وہ صاحب اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، اتنی اپنی انوار و تجلیات سے نوازتے ہیں، اتنی ان کی شکل میں رنگ آ جاتا ہے. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور کی اتباع میں اور حضور کی محبت میں یہ مقام ملا ہوا تھا کہ ان کو بھی نماز کے دوران ایسی صورتحال ہوتی کہ گویا وہ جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اور رب کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہوتا، ان کے اور رب کے درمیان کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا. ایک خاص وقت ہوتا ہے جو ان کے لیے ہے، کیونکہ نماز وہ حالت ہے جس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج المؤمن کہا ہوا ہے، مومن کی معراج کا ہوا ہے. تو حضور کی معراج وہ اور مومن کی معراج یہ. لیکن جتنا بھی حضور کی محبت، جتنا بھی حضور کی اطاعت، جتنا بھی حضور کی مطابعت کرے اتنا ہی ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اور احسان کا ایک معنی تو آپ کو معلوم ہوگا نا، حدیث جبریل بڑی طویل حدیث ہے، اور اس حدیث جبریل میں جو بخاری نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، مسلم، سارے صحابہ سے طرح ذکر کیا ہوا ہے. حدیث جبریل بڑا مشہور ہے کہ جبریل علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. پھر سوال پوچھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. پھر ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی رب کا عبادت کرو گویا کہ تو رب کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو. تو وہ عبادت دوران نماز اگر عبادت ہو نا تو پھر ایسے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو تو ان کے اور رب کے درمیان کوئی حائل نہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تب قریب ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہو، اور نماز کے دوران میں کون سی فعل میں وہ زیادہ قریب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ سب سے قریب تر ہوتے ہیں. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور ان کی مطابعات کی وجہ سے یہ مقام ملا تھا کہ آپ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ لی با اللہ وقت، میرا اور میرے رب کے درمیان ایک ایسا وقت ہے جس میں کوئی اور بندہ شامل نہیں ہو سکتا، میں اور میرا رب ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہو جاتے ہیں. یہ اس حدیث شریف کی معنی تھی اور ان کا یہ مفہوم تھا. دوسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے.
تو کیا تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر آپ کا قدم واقعی ہے یا نہیں؟ آپ عربی گرامر کو بھی سن لیں کہ لفظ کل جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، اور حصر جو ہے کسی چیز کو گھیرنے کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ کل العالم، سارے عالمین، ساری دنیا، اس میں سے سارے کا سارا دنیا شامل ہوا ہے، یہ لفظ کل جو ہے یہ کلمہ حصر ہے۔ تو لفظ کل کی تحت قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اولیاء اللہ ما تقدم پہلے گزرے ہوئے اولیاء بھی اور آنے والی اولیاء بھی اس میں شامل ہوئے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا قدم پہلے گزرے ہوئے اولیاء کی گردنوں پر بھی رہے اور بعد میں آنے والے اولیاء کی گردنوں پر بھی رہے اور اپنے زمانے کے اولیاء اللہ پر رہے؟ آپ حضور ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں کہ اس سے معنی اور مراد کیا ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ آپ مبارک جواب دیتے ہیں کہ اس کی معنی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ حضرت کی خاص مصاحبوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے خاص مصاحبوں اور ان کے استادوں سے میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ ان کے استاد کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صاحب عوارف المعارف، ان کا صاحب جو مرید ہے حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی، ان کے مرید ہے، اور وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہتے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، آپ کے محرمان میں سے تھے اور آپ کے مصاحبان خاص میں سے ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ کلمہ پڑھا ہے نا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ کلمات ان کلمات میں سے ہیں جو ابتدائی سلوک میں سالکین کو وہ حالت آ جاتی ہے جس کو ہم اور آپ حالت سکر کہتے ہیں، اور حالت سکر میں وہ کچھ کلمات ادا کر دیتے ہیں۔ جیسے منصور حلاج نے کہا ہوا تھا ان الحق، اگر ظاہری کلمے کو دیکھا جائے تو ان الحق کی معنی تو بڑا خطرناک ہوگا۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ منصور نے کہا ان الحق، تو منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی ولی ہے، اس نے کہا ان الحق، اور ہم ان کو مان لیں کہ جی تو حق ہی ہے، تو اللہ ہی ہے؟ نہیں، ان کی کلمات میں ہم نے تعویل کرنی ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوائی فوق لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد کی جھنڈے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے، تو ہم ان کی بات کو ایسے مانیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی انہوں نے خود ہی فرمایا ہوا ہے، جب انہوں نے فرمایا ہے تو بس ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم ان کی کلمے میں تعویل کریں گے۔ حضرات مشائخ میں سے کچھ مشائخ نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ فی جیبی، اللہ میرے جیب کے اندر ہے، تو اب ہم ان کی اس قول کو لیں گے، ہم کہیں گے اس اللہ کے بندے نے کہا ہوا ہے کہ اللہ میری جیب میں ہے، سو اللہ ان کی جیب میں ہے؟ نہیں، چونکہ یہ کلمات جو ہے، یہ کلمات عالم سکر میں، حالت سکر میں ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اور حالت سکر میں جو ہے جو کلمات نکلے وہ معفو ہے، کیونکہ غلبہ محبت ہوتا ہے، غلبہ جوش ہوتا ہے۔ صاحب کتاب حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مکتوب نمبر 1 کو اٹھا کے دیکھیں، پہلی جلد کے نمبر 1 مکتوب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنی عروجات کا واقعہ بتا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے عروج ہوا، میں نے وہ مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، مشائخ کا مقام دیکھا، اور مشائخ کے مقامات سے فوق میں نے صحابہ کرام کے مقامات کو دیکھے، ان کے بعد میں نے مقامات دیکھے خلفائے راشدین کی، میں نے مقامات دیکھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام دیکھا، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، اس کے بعد میں نے انبیاء اور رسول کے مقامات کو دیکھے، اس کے بعد میں نے مقام خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا، اس کے بعد میں نے مقام دیکھا، مقام عبدیت دیکھا، میں نے مقام شہادت دیکھا، میں نے مقام صدیقیت دیکھا۔ یہ یاد رکھیے جس مقام کو آپ دیکھنے جائیں گے اس مقام سے آپ فوق جائیں گے تو نچلے والے مقام کو آپ دیکھیں گے۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے سارے انبیاء سے بھی فوق مقام حاصل کر لی، یا سارے اہل بیت کرام سے بھی ان کا مقام فوق تھا؟ نہ، کہیں ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ حالت عروج میں
اور حالت سکر میں کچھ مشائخ کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں. اور یہ امام ربانی صاحب فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ صاحب عوارف و معارف جو حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مصاحب ہے، آپ کے ساتھ محرم ہے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ اپنی خاص باتیں ان کو سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو ابتدائی احوال میں مشائخ کرام سے ایسے کلمات ادا ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. فلہذا یہ بھی جو آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یہ اس جو شکر کی حالت والی باتیں ہیں ان میں سے ایک کلمات ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ بتاؤں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک نے فرمایا افلت الشموس وشمسنا طالعۃ، فرمایا سارے لوگوں کے سورج ڈوب گئے اور میرا سورج جو ہے وہ جھلملاتا ہوا کھڑا ہے. اللہ اکبر. اگر اس کی ظاہری معنی کو لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ دیکھو افلت الشموس، سارے جتنے بھی سورج تھے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئے، فانی ہو گئے، ڈھل گئے سورج سارے، اور میرا ہی سورج جو ہے وہ کڑا رہے گا. تو جب ساروں کی سورج ہے تو ساروں میں تو نبی بھی شامل ہے، ساروں میں تو صحابی بھی شامل ہے، ساروں میں تمام اہل اللہ شامل ہے، انبیاء شامل ہے، رسول شامل ہے. فرمایا افلت الشموس وشمسنا طالعۃ، سارے سورج ڈوب گئے اور ایک ہے جو میرا سورج ہے جو ابھی جھلملا رہا ہے، وہ میرا سورج جو ہے وہ طالعۃ، وہ آسمان پر چمک رہا ہے. نہیں، ایسی معنی ہم نہیں لیں گے کیونکہ ظاہری الفاظ جو ہے وہ متصادم ہے. جب متصادم ہے تو ہم یہ معنی لیں گے کہ جو موجودہ اولیاء اللہ ہے، جب میرا سورج طلوع ہوا، جب میری ولایت منظر عام پر آئی تو ان ساروں کی ولایتیں جو ہے میری ولایت میں بجھ گئی، ایسے ہوئے جیسے خاموش ہو گئے. جیسے سورج نکلتا ہے اور تارے بجھے ہوئے نظر آتے ہیں، جب سورج نکلتی ہے اور تارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کلمات کا معنی یہ ہے. فلہذا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس کی معنی تو ایک حضور ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید نے اور صاحب عوارف نے یہ تو بیان فرمایا کہ یہ عالم شکر کی بات ہے. دوسرے ایک اور ولی نے بھی اس بارے میں فرمایا. نفحات الانس میں حضرت شیخ حماد دباس کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرشدوں میں سے ہیں. آپ کی ہسٹری اور آپ کی شجرہ مبارکہ کو جب دیکھا جائے گا تو شجرہ مبارک میں حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشدوں میں سے ہیں. تو شیخ حماد دباس اپنی مرید کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو فراست ہوئی، حضرت شیخ حماد دباس کو فراست ہوئی اور فرمایا این عجمیرہ قدمی اس کہ در وقت وی برگردنی ہما اولیاء خواہد بود. فرمایا حضرت شیخ حماد دباس عرب تھے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عجمی تھے. آپ سید تو تھے، سید النسل تو تھے، لیکن پیدا ہوئے تھے عجم میں. تو آپ کے مرشد حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں اپنی فراست سے آپ نے جان لیا. فرمایا ایک دن آئے گا کہ یہ عجمی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اشارہ فرمایا یہ میرا مرید عجمی یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا اور ایسے بیان کر لے گا کہ در وقت وی برگردنی ہم اولیاء خواہد بود، کہ ان کا قدم اپنے زمانے کی تمام اولیاء کے گردنوں پر رہے گا. اور یہ عجمی رب کی طرف سے مامور ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو امر کیا جائے گا کہ بول. کیا بولے گا؟ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ. یہ عجمی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی اذن سے یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اور ہر آئینہ آن را بگوید و ہم اولیاء گردن بنی ہند. آپ فرماتے ہیں
یہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دے گئے، کھڑا ہو کے اعلان فرمائے گا، اور اس زمانے کی تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے کہ جی ہمیں قبول ہے، آپ کا قدم ہم سب کی گردنوں پر ہے۔ نقطے کو یہاں پر سمجھ لیجئے گا کہ حضرت شیخ حماد دباس آپ کی مرشد، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کی اولیاء کے بارے میں فرمائے گا، نہ کہ ما تقدم اور نہ کہ ما تأخر۔ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حضور امام ربانی صاحب ما تقدم اولیاء کو کیوں اس میں شامل نہیں کرتے جو پہلے گزرے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ان کو کیوں شامل نہیں کرتے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجد الفسانی آپ فرماتے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی اس بات پر حق بجانب، انہوں نے حق کہا ہوا ہے کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، انہوں نے درست فرمایا ہوا ہے۔ ہاں، اور اگر یہ انہوں نے شکر کی حالت سے کہا ہو یا صحبہ بے، لیکن یہ کام اس نے، یہ بات جو آپ نے کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے، لیکن ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، یعنی اس زمانے کی اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم رہے گا، نہ ما تقدم اور نہ ما تأخر، نہ پہلے گزرے ہوئے اولیاء اللہ اس میں شامل ہے اور نہ بعد میں آنے والے اولیاء اللہ اس میں شامل ہے، بلکہ اپنے زمانے میں جو اولیاء اللہ تھے آپ کو رب کائنات نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے، ما تقدم اور ما تأخر نہیں، اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور تمام اپنے زمانے کے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا لی، گویا تسلیم اور انقیاد اور اطاعت کی گردنیں جھکا لیا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن یہ جان لو کہ یہ حکم جو ہے یہ اس زمانے کے اولیاء پر مخصوص ہے، ما تقدم اولیاء اور ما تأخر، پہلے گزرے ہوئے اولیاء اللہ اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ اس حکم سے خارج ہے، جیسے کہ حضرت شیخ حماد دباس نے ہمیں بتایا۔ آپ نے بتایا کہ اپنے زمانے کے اولیاء، اپنے زمانے کے اولیاء، ان کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ ایک اور حوالے سے بھی اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر آپ کی قدم کو ثابت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک عالم جو علماء شام میں سے تھے جن کا نام تھا عبداللہ تحصیل علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لائے تھے، اور بغداد میں آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھتے ہوتے تھے، تو ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جب آپ، ایک غوث ہے، ایک ایسا غوث ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اسی جگہ پر اچانک موجود ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور پھر اچانک وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پلان بنایا کہ ہم اس غوث کے پاس جاتے ہیں، تو ابن سقا جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط عالم سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہے تھے، ابن سقا نے کہا کہ وہ غوث جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال کو، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، تو چلو اس طرح کرتے ہیں، میں جاؤں گا، میرے پاس فلسفے کا ایک سوال ہے، اگر اس نے میرا یہ سوال حل کر دیا نا تو میں مان لوں گا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ سوال اتنا مشکل ہے وہ نہیں حل کر پائے گا۔ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو ڈرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے ڈرتا ہوں، میں تو سوال نہیں پوچھوں گا، لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسئلہ میرا حل ہو جائے نا، وہ خود بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن میں سوال جواب نہیں کروں گا ان سے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ تیسرا فرد تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو نہ سوال پوچھوں گا، نہ ان سے کوئی ٹیسٹ امتحان لوں گا،
میں تو محض اسی لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کی ایک ولی ہے اور اللہ کی ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بس میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں ہم تینوں چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو وہ غوث اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا وہ غوث اپنی جگہ پر ظاہر ہوئے۔ جب ظاہر ہوئے تو اچانک آپ نے غصے سے اور جلال سے اس غوث نے ابن سقا کی طرف دیکھا، ابن سقا کی طرف دیکھا اور کہا ابن سقا تو نے فلاں فلسفی کا فلاں سوال دل میں لے کے آئے تھے کہ میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ فرمایا تیرا سوال یہ تھا اور اس سوال کا جواب یہ ہے، لیکن تجھ پر اللہ کا غضب ہوگا، تو دنیا سے بیمان جائے گا، تو اللہ کی ولیوں سے عداوت رکھتا ہے۔ فرماتے میری طرف متوجہ ہوا، جب میری طرف متوجہ ہوا تو مجھے کہا عبداللہ، مسکرایا میرے لیے، فرمایا تیرے دل میں جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے۔ مجھے دعا دی اور فرمایا جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف نگاہ اٹھائی تو بہت مسکرائے، ابتہاج آیا ان کے چہرے پر، روشنی آئی، چمک آئے ان پہ۔ کہا بیٹا تو اللہ کی رضا کی خاطر میری ملاقات اور زیارت کے لیے آئے ہو نا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بغداد شہر میں جامع مسجد میں ایک ممبر ہوگا، ممبر پر تو کڑا ہوگا اور تو اعلان کرتا جائے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کی ہر ولی کی گردنوں پر ہوگا۔ حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس غوث نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ما تقدم اولیاء نہیں، ما تاخر اولیاء نہیں، اپنے زمانے کے اولیاء اپنی گردنیں جھکائیں گے اور آپ کی قول کی معنی یہ ہوگا کہ آپ کی اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے گردنوں پر آپ کا قدم رہے گا۔ اور آئیے حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا عقیدہ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ کہیں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مخالفت کر رہا ہوں؟ فرمایا حاشا وکاللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کی مخالفت کر لوں، بلکہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا مرشد ہے، میرا شیخ ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ مبارک کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ آپ مبارک کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ آپ یہ بات کر لیں کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پہ۔ آپ فرماتے اسی لیے کہ آپ مبارک کو اللہ رب العزت نے سرحلقہ دائرہ ولایت محمدی رکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ معنی یہ ہے جس بندے نے شاہراہ ولایت پر جانا ہوگا اس نے اپنی گردن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جھکانا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے سرحلقہ ولایت محمدی بنایا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ سرحلقہ ولایت محمدی ہو جائے تو پھر تو ما تقدم اولیاء اللہ اور ما تاخر اولیاء، سارے اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہونا چاہیے۔ فرماتے نہیں، تھوڑا سا ایک نزاکت اس میں موجود ہے۔ فرماتے نزاکت کیا ہے؟ فرماتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سرحلقہ ولایت محمدی ہوا ہے، لیکن نقطۂ سر سے، لطیفہ سر سے آپ نے یہ عروج حاصل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرحلقہ ولایت محمدی کوئی ایسا بندہ آئے جنہوں نے سر کے نقطے سے نہیں تمام نقطوں سے اس مرتبے کو حاصل کیا ہوگا تو ان کو تو فضیلت حاصل ہوئی، پھر بھی شیخ عبد القادر جیلانی پر۔ اور ایسا بندہ کون ہوگا؟ آنے والے اولیاء اللہ میں حضرت امام مہدی ہوگا کہ جن کو سرحلقہ ولایت محمدی کہا جائے گا، کہ جو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، اللہ کے خلیفہ ہے زمین پر، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بہتر ہے، افضل ہے، مرتبے میں مراتب میں وہ منصوصی ولی ہے جس کے حق میں نص ثابت ہوا ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حق میں نص ثابت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ یوں مت سمجھ لیجئے گا کہ شیخ احمد نے یہ بات کہہ دی تو گویا وہ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی بیر رکھتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میں تو ان کو سرحلقہ ولایت محمدی سمجھتا ہوں جس کو آپ نے نقطۂ سر سے پایا ہوا ہے، قلب، روح، پھر سر، لطیفہ سر سے رب کائنات ہے، اسے وہ سرحلقہ ولایت محمدی۔ ایک ہوتا ہے شاہراہ کمالات ولایت، ایک ہوتا ہے شاہراہ کمالات نبوت۔ جس بندے نے بھی شاہراہ کمالات ولایت پر جانا ہے اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی خاک چھاننی پڑے گی
اور آپ کا فیضان جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے طفیل ساری عالم تک پہنچا. فرماتے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں اگر آج بھی کسی کو اللہ رب العزت چشم بینا عطا کر دے، بصیرت عطا کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ وہی کچھ دیکھے گا جو اس غوث نے دیکھا ہوا تھا. آپ ہم جیسے نکموں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب نے مجھے یہ بصیرت عنایت فرمائی ہے، جو بصیرت رب نے اس غوث کو عنایت فرمائی تھی جس کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ اور ابن سقا اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گئے تھے، اور آپ نے جو لفظ بے ارشاد فرمایا کہ آپ کا قدم اپنی زمانے کے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگی، تو فرماتے ہیں اگر آج بھی کسی کو اللہ کریم چشم بینا عنایت فرمائے نا تو وہ آج بھی اسی قول کو فرمائیں گے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ما تقدم اولیاء اللہ پر نہیں ہے اور ما تاخر اولیاء کے گردنوں پر آپ کا قدم نہیں ہے، اپنی زمانے کے اولیاء پر ہے. فرماتے کیوں؟ اسی لیے فرماتے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ما تقدم اولیاء اللہ میں صحابہ کرام سارے شامل ہیں، ہر صحابی ولی ہے، وہ نبی نہیں ہے. اگر آپ نے لفظ کہا کل ولی اللہ، لفظ کل کہا تو یہ لفظ کل کا جملہ جو ہے یہ منحصر ہے، انحصار آپ نے منحصر کیا تمام اولیاء امت کے لیے، تو تمام صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی مجمعین اور تمام عباد ثلاثہ اور صحابہ کرام سارے بھی شامل. تو کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو سیدنا عمر پر فضیلت ہے، سیدنا ابو بکر پر فضیلت ہے، سیدنا علی پر فضیلت ہے، سیدنا عثمان پر فضیلت ہے؟ کیا حبشی پر ان کو فضیلت ہے؟ کیا وحشی جو قاتل حمزہ ہے اس پر فضیلت ہے؟ نیور، ہرگز نہیں ہے فضیلت. تو اگر ہم اس لفظ کو یوں مانیں گے کہ ہر ولی کے گردن پر آپ کا قدم ہے تو صحابہ کرام بھی سارے شامل ہو گئے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ آنے والے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے بھی کوئی ایسے ولی ہو جن کی گردن پر آپ کا قدم نہ ہو. فرماتے وہ کون سا ولی ہوگا؟ فرماتے وہ حضرت امام مہدی ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. روایت نقل کی ہے احمد نے، روایت نقل کی ہے بہقی نے دلائل النبوت میں، اور مشکات شریف نے اس حدیث کو لیا ہوا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ لوگ دیکھیں ایسے سیاہ جھنڈے اور وہ خراسان کی طرف سے نکلے ہوں گے تو پھر اس جھنڈوں والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس میں سے اللہ کا ایک خلیفہ ہوگا جن کا نام ہوگا مہدی. اور امام مہدی صاحب کے بارے میں بڑی کنفیوز پلائے گئے ہیں، کون ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا. تو ان کی بڑی آسان طریقہ پہچاننے کا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ کا نام ہوگا محمد، آپ کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام ہوگا آمنہ، آپ قریش کے قبیلے سے ہوں گے، بڑے روشن چہرے والے ہوں گے، نہ ان کا نام زید ہوگا، نہ عمر ہوگا، نہ بکر ہوگا بس. اور ان کی نشانی و علامات یہ بتائے کہ ان کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہوں گے، ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کھلی قمیضیں پہنی ہوں گی، لمبی قمیضیں ہوں گی، جن کے سروں پر بکھرے ہوئے عمامے ہوں گے، جن کے بال زلفیں وہ گنجلک اور آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، جن کی داڑیاں برابر ہوں گی، نہ زیادہ طویل ہوگی نہ چھوٹی ہوں گے. اور وہ لوگ جو ہے وہ خراسان کی طرف سے نکلیں گے. خراسان میں آپ کا ایک ہوگا امیر جن کا نام ہوگا منصور، ان کو منصور کہا جائے گا. تو وہ منصور کی معیت میں وہ لوگ آئیں گے اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم آنے والے اولیاء اللہ کی گردنوں پر بھی ہے تو امام مہدی نبی تو نہیں، رسول تو نہیں، وہ بھی ایک ولی ہے. تو کیا آپ مانیں گے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک حضرت امام مہدی کے گردن پر بھی ہوگا، ان کو بھی ان پر فضیلت ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مقصد کیا ہے؟ اپنے زمانے کے اولیاء کے گردنوں پر ہی آپ کا قدم مبارک رہے گا. اور اسی طرح مشائخ کرام میں سے آنے والے مشائخ کے بارے میں حضور نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ مثل امتی کا مثل المطر
میری امت کی مثال ایسا ہے جیسے بارش، پتہ نہیں چلتا کہ ان کا پہلا جز بہتر ہے یا آخری جز بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی بھی ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو درمیان والوں سے بہتر ہوں گے۔ حضور کی یہ اشارہ ہے، اور بڑا ہی مشہور معروف حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون سا وقت ہوگا جو میں اپنے محبین سے ملوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محبین نہیں ہیں، آپ سے محبت کرنے والے نہیں۔ حضور نے فرمایا آپ لوگوں کو تو اللہ نے کرم کیا، آپ پر کرم ہوا ہے کہ آپ لوگ میرے صحابہ بھی ہو، میرے محبین بھی ہو۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ سے محبت کرتے مجھ پر ایمان لائے۔ تو فرمایا ان کی ایک کی عمل آپ کی 50 کی عمل کے برابر ثواب ملے گی ان کو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 50 کی عمل کی ثواب ہماری ایک کی عمل کی ثواب کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا لا، فرمایا آپ کی 50 بندے، آپ کی 50 صحابہ کرام کو عمل کا جو ثواب ملتا ہے وہ ان کی ایک بندے کے عمل کے برابر ہوگی، کہ وہ ایسے زمانے میں ہوں گے جو فتنے کا دور ہوگا، جو فساد کا دور ہوگا، جو ظلم و زیادتی کا دور ہوگا، اس میں سے ان کے تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ کریم بہت اجر عنایت فرمائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ولی آنے والا ہو جیسے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی، جیسے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے قدم آپ کی سر پر، آپ کی گردن پر نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں دائرہ ولایت محمدی ہے اس دائرے کا سر حلقہ، جو دائرہ جہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہ سٹارٹنگ جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، لیکن یہ مرتبہ آپ نے نقطۂ سر سے حاصل کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ولی آ جائے جس نے تمام مراتب سے کمالات نبوت کے رستے پر گئے ہوں، تو کمالات نبوت پر چلنے والے جو ہے وہ کمالات ولایت سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا ولی بھی آ جائے کہ جو شاہراہ کمالات نبوت کو طے کرتا ہوا اس منزل پر پہنچا ہو جس منزل پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی شاہراہ کمالات ولایت سے پہنچا۔ تو ایک سوال اور بھی واقع ہو جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ میں سے کسی ولی سے اتنے خوارق عادت، اتنے کرامات صادر ہوئے جتنے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے صادر ہوئے؟ اولیاء اللہ میں سے تو کسی سے اتنے کرامات صادر نہیں ہوئے جتنے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے صادر ہوئے۔ یار ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالے، مردوں کے پاس جا کے ان کو تقریر اور تبلیغ فرما دے، جب ایک نگاہ کر دے تقریر کے دوران کسی کو کوئی لفظ کہہ دے تو اتنا اللہ کے انوار و تجلیات کا ورود ہو جائے کہ وہ بندہ مر ہی جائے وہاں پر، ہوا میں اڑنے والے جادوگروں کو نیچے اتارے، کسی کو جو فرمائے وہ ٹھیک ہو جائے، جو بیمار آئے اسے شفا مل جائے۔ تو ایسے کرامات تو کسی اور ولی سے صادر نہیں ہوئی، فلہذا جتنی کرامات آپ سے صادر ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو افضلیت حاصل ہے تمام اولیاء اللہ پر۔ تو آپ ان کے جواب دے لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کثرت خوارق یا کثرت کرامات جو ہے وہ افضلیت پر دلالت نہیں کرتے، وہ افضلیت پر دلالت نہیں کرتے۔ فرماتے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ولی ہو کہ ان سے کوئی بھی کرامت صادر نہ ہو اور وہ افضل ہو اس بندے سے جن سے بہت زیادہ کرامات صادر ہو۔ ہر ایک صحابی کی اپنی کرامات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا صحابی ہے جن سے اتنے کرامات صادر ہوئے جتنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے رحمۃ اللہ تعالی سے صادر ہوئے؟ کسی صحابی سے ایسے صادر ہوئے؟ اچھا صحابی کو تو خیر، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معجزات دی گئے تھے، 9 معجزات، اللہ کریم نے فرمایا 9 آیات بینات، یہ 9 معجزات ہیں۔ تو 9 معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات تو ہزاروں ہیں۔ تو اگر ہم کرامات اور خوارق کے درمیان اگر فضیلت اس پر ہم لے لیں گے
تو پھر تو یہ بھی فضیلت صادر ہوگی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کرامات صادر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے 9 خوارق عادت کام صادر ہوئے. تو اگر کرامات پر فضیلت آ جائے تو پھر تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر. اور ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام پر بھی فضیلت صادر ہوئی. بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور جن سے کرامت صادر نہیں ہوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بکثرت کرامات صادر ہوئے. تو اگر کرامات میں فضیلت اور افضلیت ہوتی تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فضیلت حاصل ہوتا صحابہ کرام پر بھی، کیونکہ فضیلت جو ہے وہ کرامات پر نہیں ہے، فضیلت اللہ رب العزت کے مراتب قرب طے کرنے پر ہوتا ہے. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب عوارف میں کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں. فلاں ولی کو یہ کرامت ملی، فلاں ولی کو یہ کرامات، فلاں کو یہ کرامات ملی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ مَوَاهِبُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ يُكَاشَفُ بِهَا قَوْمًا وَتُعْطَى وَقَدْ يَكُونُ فَوْقَ هَؤُلَاءِ بَل لَّا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا. فرماتے یہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے ہیں، ہبہ ہے، تحائف ہے جو اللہ اپنے اولیاء اللہ کو دیتے ہیں. اس کو یہ کرامت دی، ان کو یہ کرامت دی، ان کو یہ کرامت دی اللہ رب العزت. اور فرماتے یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کرامات دے دیتے ہیں. اور فرماتے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان صاحب کرامات سے مرتبے میں فوق تو ہوتے ہیں ولیکن من لا یکون له شیء من ھذا، ان کے پاس ایک بھی کرامت نہیں ہوتی. اور آپ کرامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ بند دروازے کو کھولا، اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ وہ گلاس چل کے تمہارے پاس آیا، اس کو کرامت سمجھتے ہیں کہ آپ نے بادلوں کو برسایا، اس کو کرامت کہتے ہیں کہ فلاں. نہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کرامت کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں 2 قسم کی کرامتیں ہیں. فرماتے ہیں ایک کرامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علوم و معارف ہے جو کسی بندے کو عطا فرمایا جاتا ہے، ایک وہ کرامت ہے. اور وہ علوم و معارف کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی افعال واجبی جل وعلا شانہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے ولایت صغریٰ ہے تو کیا، ولایت ملأ الاعلیٰ ہے تو کیا، ولایت کبریٰ کو تو کیا، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت صلاۃ، حقیقت صوم، محبت اول، محبت دوم، لا تعین تک کے سارے مراتب کو تو کر دیتے. ایک یہ کرامت ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کی عقل اور نظر سے کبھی میچ نہیں کر پاتا، یہ آپ کی عقل اور نظر سے ماورا کرامت ہے. اور فرماتے ہیں وہ جو لوگوں کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کشف صور مخلوقات، مخلوقات کی صورتوں کو کشف کرنا. بھئی تیرے گھر میں کیا پکا ہوا ہے؟ ہاں آج آپ کے پیٹ میں کیا ہے؟ آج آپ نے یہ کھایا، آج آپ نے یہ پیا ہے، آج آپ وہاں پر گئے، آنکھیں بند کر لے تو دیکھے فلان جو ہے وہ فلان علاقے میں موجود ہے، فلان نے یہ کام کیا، فلان نے یہ کہا. یہ جو صورتیں مخلوقات کی صورتیں اس کو مکاشفہ، ایک یہ کرامت ہے. فرماتے ہیں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اخبار از مغیبات، غیبوں سے خبر دینا. آج بارش ہوگی؟ نہیں ہوگی. آج فلان جگہ پر بادل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. آج سیلاب آنے والا ہے، آج پانی بہے گا، یہ مغیبات کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ جو آنے والی چیزوں کے بارے میں اطلاع کر دیتے ہیں، مغیبات جو صور ہے، جو صورتیں ہیں، جو مخلوق کی مغیبات کو کشف کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں اکیلے اولیاء اللہ نہیں، اس میں تو اہل استدراج بھی شامل ہے. یار چھوڑو، آج کل تو ہمارے اس کشف میں تو ہمارے محکمہ موسمیات والے بھی شامل ہے. ارے کریکٹ اور کٹر قسم کی یہودی بھی شامل ہے اس کرامت میں. کون سا یہودی شامل ہے؟ ناسا والوں کو آپ دیکھیں ذرا، اسے تو تمہارے گھر کا بھی پتہ ہے. آپ سیٹلائٹ کو ذرا چیک کر لیں، انہیں تو تمہارے گھر، آپ کے پاس جو آپ کا فون ہے، آپ کا موبائل، آپ اینڈرائڈ موبائل، آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ گوگل سرچ کر لیں، میپ سرچ کر لیں، آپ کو جناب غیب والی چیز، آپ بیٹھے پاکستان میں ہیں اور آپ کو انگلینڈ کی ہر گلی، ہر ہاؤس اور ہر گھر کے فرد کے بارے میں بتائے گا. انسائکلوپیڈیا سارا موجود ہے. کون سی چیز؟ اگر فضیلت اس پر ہے سو پھر تو موبائل کو فضیلت ہوگا، انٹرنیٹ کو فضیلت ہے،
ہاں اس کو کہتے ہیں مغیبات میں سے. تو فلہذا اس پر فضیلت منحصر نہیں ہے. فرماتے ہیں پہلا قسم ہے وہ پہلا قسم جو اللہ کی مقامات جو ہم طے کرتے ہیں، جو علوم و معارف ہے، فرماتے ہیں وہ جو ہے وہ مخصوص ہے اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ. جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رب اسے ان چیزوں کی طرف محتاج نہیں کرتا. رب اسے وہ مغیبات دیتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، جہاں پر ہمارے گوگل سرچ کی نہیں ہے، جہاں پر ہمارے ناسا والوں کی نہیں ہے، جہاں سیٹلائٹ کی نہیں ہے رسائی، وہ مغیبات رب عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں یہ چیزیں جو دوسرا قسم ہے، یہ تو اس میں تو استدراج والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. آپ جائیں ذرا یونان میں جو فلاسفہ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اتنی صفائے نفسی حاصل کی ہوگی. آپ بنگال میں جائیں نا، بنگال میں جو بیٹھے ہوئے جادوگر ہیں، نام تو سنے ہوں گے آپ نے، قصے تو سنے ہوں گے، وہ بھی سارے مغیبات کے بارے میں بتا رہے ہوتے. اگر فضیلت ان چیزوں سے ہوتی تو پھر تو ان کو فضیلت ہوتی. اور حال یہ ہے کہ وہ اہل استدراج ہے. وہ اہل استدراج جو ہے وہ فرماتے تعجب ہے لوگوں پر. فرماتے استدراج والی چیزوں کو، صورتوں کی مغیبات کو حاصل کرنے والوں کو فضیلت دیتے ہیں اللہ کی معرفت والوں پر. بسا اوقات ایسا ولی ہو سکتا ہے کہ جن سے کوئی خوارق عادت کام صادر نہ ہوا ہو، لیکن ان کو اللہ کریم فضیلت عطا فرما دیتا ہے ان لوگوں پر جن سے کرامات بکثرت صادر ہو جاتے ہیں. حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک مکتوب شریف میں ایک اور بھی حوالہ دیا انشاءاللہ، اور وہ مکتوب بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یہ فرمایا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر میں اب تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا، کہ ایک بزرگ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ قیامت والے دن جب اولیاء اللہ کو لائے جائیں گے تو اولیاء اللہ میں سے وہ ولی جس سے کرامات زیادہ صادر ہو چکے ہوں گے، وہ قیامت والے دن افسوس کریں گے کاش ہم سے دنیا میں کوئی کرامت صادر نہ ہوتا. بس اولیائی تحت قبائی، اولیاء اللہ اللہ کریم کے بلا کیف آپ کی چادر تلے ہیں، چھپے ہوئے ہیں. لیکن جو ظاہر ہو جاتے ہیں رب کائنات کا ان پر انعام ہے، ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات بعید از قیاس ہے کہ کسی ولی کو بوجہ کرامت آپ ان ولی پر فضیلت دیں جن سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی. حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک سے کسی نے پوچھا، حضور میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، آپ سے میں نے آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا بیٹا، بہاؤالدین کا یہ کرامت کم ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کوئی زمین پر چل رہا ہے اور زمین اسے زندہ نہیں نکل رہا. اس سے بڑھ کر کوئی اور کرامت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے تو بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. ایک اور آپ کے پاس آیا بندہ، 40 دن آپ کے ساتھ گزارے، تو 40 دنوں کے بعد جانے لگے، اجازت لینے لگے. حضور مجھے اجازت نہ فرمائے. آپ نے فرمایا آئے کیسے تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ تو عرض کہ حضور میں تو آیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں رہوں، آپ سے میں بیعت ہو جاؤں، کچھ حاصل کر لوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا آپ سے تو کوئی کرامت ہی صادر نہیں ہے، میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی، اور اولیاء اللہ کو ایسے کرامتیں ہوتی ہیں فلاں ہوتی. تو آپ نے فرمایا بیٹا 40 دن میرے ساتھ رہے نا؟ ہاں. کہیں 40 دنوں نے آپ نے کوئی بھی خلاف شریعت کوئی کام دیکھی ہے جہاں مجھ سے کوئی خلاف شریعت کوئی کام دیکھی ہے؟ عرض کی حضور نہیں دیکھی. فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی کہ 40 دن گزرے اور ایک لمحہ بھی شریعت کی مخالفت نہ ہو؟ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی کرامت تو نہیں ہوتی. اور ہر ولی کی ہر لمحہ کرامت ہے، لیکن وہ کرامت جو ہے ہم اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نظروں کے سامنے، جیسے ہم سائنسدان ہوتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل کر کی چیزوں پر یقین رکھتے ہوتے ہیں. نہیں، کرامت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے اس مراتب قرب کے مقامات کو حاصل کیا جائے، اسی پر فضیلت ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کریم نے تو بس اینڈ فرمایا، اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ میں سے زیادہ اللہ کے قریب وہ بندہ ہے جو زیادہ متقی ہو، وہ زیادہ ہی رب کے قریب ہے، ان کا مرتبہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. فلہذا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ کو ہم اللہ رب العزت کی وہ ولی مانتے ہیں
کہ جو سرحلقہ دائرہ ولایت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن آپ کا جو کلام ہے، کلام شریف ہے کہ جس میں آپ مبارک نے فرمایا ہوا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو ان کی تشریح حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی ان کی مشائخ کے زمانے فرمائی ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، نہ ما تقدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، نہ ما تأخر اولیاء کی گردنوں پر ہے، اپنے زمانے کے اولیاء پر ہے، اور یہی حق ہے، یہی ثواب ہے۔